الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت کے نزول کے لیے اور اپنی عنایت کی جو جگہ بنائی ہے وہ بیت اللہ ہے. جتنی بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ پہلے بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں. بیت اللہ یہ سمجھے کہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے. جتنی بھی برکتیں دنیا میں اترتی ہیں رحمتیں اترتی ہیں پہلے بیت اللہ پر پھر بیت اللہ سے پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو آبادی شروع ہوئی ہے وہ بیت اللہ سے شروع ہوئی. پوری کائنات کی آبادی اب یہ جو بیت اللہ ہے یہ کائنات کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے. اب کسی جگہ سے پھر جتنی بھی آبادی دنیا میں پھیلی ہے دائیں بائیں ساری پوری کائنات میں تو سب سے پہلے بیت اللہ سے شروع ہوئی ہے پھر آبادی پوری دنیا میں پھیلی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ یہ ہمارا قبلہ ہے. اسی بیت اللہ کے بالکل اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور بیت المعمور کی جو چھت ہے وہ عرش الہی ہے. اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. بیک وقت کتنی تعداد ہوتی ہے؟ 70,000 فرشتے بیک وقت بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا اب وہ قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آنی بیت المعمور کی طواف کرنے کی. اب اس سے اندازہ لگانے کے اللہ کے جو فرشتے ہیں نورانی مخلوق کتنی مقدار میں ہوں گے کتنی تعداد میں ہوں گے کہ ایک دفعہ میں 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں تو اللہ کی مخلوق کتنی
انسان ہیں، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں، ایک جانور ہے، کتنی تعداد 18,000۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اب اللہ کا لشکر کتنا ہے، قرآنی مخلوق کتنی ہے، کتنی تعداد ہے، الا هو، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں کتنی تعداد ہے۔ اور قیامت تک تمہارا اس رشتے کی باری نہیں، یعنی سوچنے کی بات ہے۔ بیت اللہ جس طرح 24 گھنٹے طواف جاری ہے، اسی طریقے سے بیت المعمور کا بھی 24 گھنٹے طواف جاری ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اب بیت اللہ کی زیارت کی دو ہی شکلیں ہیں، دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو آدمی حج کے لیے جاتا ہے تب بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یا پھر آدمی جاتا ہے عمرے کے لیے تب بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج۔ حج کے لیے چند مخصوص مہینے ایام ہیں، ہر مہینے نہیں کر سکتے۔ جس طرح رمضان کے روزے ہیں، مخصوص ایام ہیں، آپ اتنے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو حج کے بھی اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص ایام رکھے ہیں کہ ان میں آپ صرف حج کر سکتے ہیں، باقی بھی نہیں۔ اب حج کی جو فرضیت ہے یہ انسان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ اب فرض جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، زکات فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے حج بھی ایک احکام شریعت میں سے ایک حکم ہے کہ انسان پر فرض ہوتا ہے پوری زندگی میں ایک دفعہ۔ وہ بھی اس انسان پر فرض ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہو، استطاعت دی ہو، طاقت دی ہو کہ وہ حج کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکتا ہو، اور گھر والوں کے اخراجات بھی اس کے پاس ہو، آنے جانے کے اخراجات، اتنا پیسہ ہو کہ وہ آرام سے حج کر سکے، تو اس پر حج فرض ہوتا ہے پوری زندگی میں ایک دفعہ وہ حج کر لے۔ اور اسی طریقے سے دوسری صورت ہے بیت اللہ کی زیارت کی، وہ ہے عمرے کی۔ عمرہ پوری زندگی میں آپ ایک دفعہ کرنا سنت موقرہ ہے۔ اب عمرہ کریں، بہت بڑی سعادت ہے، بیت اللہ کی زیارت ہو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ الشفاعہ۔ جس نے اپنی زندگی میں حالت ایمان میں میرے روضے کی زیارت کی، وجبت لہ الشفاعہ، تو میری شفاعت اس پر واجب ہوگی۔ یعنی جو اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے گا اور مبارک جالیوں کی زیارت کرے گا، تو بات پہلے آقا نے فرمایا کہ میری شفاعت اس پر واجب ہوگی۔ قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ تو بہت بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے جسے اللہ رب العزت اپنے گھر بلائیں، اپنے گھر کی زیارت کرائیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی جب بھی جائے بیت اللہ میں، روضہ پاک میں، حلال پیسوں سے جائے، حرام کے پیسے نہ ہو، کسی کا حق تباہ کر نہ جائے، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ خالی آنا جانا ہوتا ہے، کچھ نصیب نہیں ہوتا، وہاں سے کچھ روحانیت نہیں ملتی۔ تو اس لیے جب بھی جانا ہو حلال آمدنی سے، حلال پیسے سے جائے۔ حضرت عمر بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، طبرانی میں، فرماتے ہیں نبی کریم
اب حج مقبول ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے علماء کرام نے بنیادی طور پر 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ 3 شرطیں بنیادی طور پر پائی جائیں گے تو اس کا حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے حج کی قبولیت کے لیے کہ اخلاص ہو۔ اب کوئی بھی آپ عمل کر لیں، نماز کا عمل ہے، زکات کا ہے، کوئی بھی نیک عمل لے لیں، تو جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ کہ خالصتاً آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ نماز پڑھیں، آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں یہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس سے اللہ رب العزت خوش ہو۔ نماز پڑھنے، کوئی بھی عمل کرنے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، پھر وہ اعمال قبول ہوتے ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے۔ ورنہ بے جان ہوتے ہیں اعمال جب اس میں اخلاص نہ ہو۔ قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں اور ان کا حج جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق، جس نے حج کیا اور حج کے سفر کے دوران اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے سفر کو پاک صاف رکھا بیہودہ باتوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجع یوم، وہ اس طرح واپس لوٹتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پاک صاف بچہ واپس آتا ہے، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے وہ آدمی جو حج کے لیے جاتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا پاکیزہ ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے کندھوں پر نہیں ہوتا، پاکیزہ بالکل پاک صاف۔ اب جب بچہ پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے پاک، تو ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے بچے سے، کیوں معصوم ہوتا ہے۔ تو حاجی بھی جب لوٹتا ہے تو پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے گناہوں سے پاک۔ اب حج کی قبولیت کی ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی حج کے بعد والی زندگی بدلی ہوئی ہونی چاہیے، تبدیل ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حج سے پہلے جو زندگی تھی، اگر اس کی زندگی میں نمازیں قضا ہو رہی تھی، نمازوں میں مکمل نہیں تھا، حج کے بعد بھی یہی صورتحال ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو سمجھ لیں گے اس کا حج قبول نہیں ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج کرنے کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں، کئی لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ یا کوئی بھی دینی محافل سمجھ لیں کہ ان کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ رمضان اللہ کے ہاں بڑا اچھا گزرا ہے، مقبول رمضان، مقبول اچھی محفل تھی، اس کے بعد اللہ نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اگر صاحب حج کر کے آئے، اس کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، وہی عادات ہیں، وہی معاملات ہیں، تو سمجھ لیں اس آدمی کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوا ہے۔ پھر حج کرنے کے بعد آ کر ہم بتاتے ہیں میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے۔ اگر عبادات بتانے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے کی اور اللہ کو معلوم ہے کتنے آپ نے حج کیے اور کتنے عمرے کیے۔ قرآن پاک میں نا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، آپ اپنی تقوی کو بیان مت کریں، پاکیزگی بیان مت کریں، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون کتنا نیک ہے، یہ سب اللہ کے علم میں۔
اور عجیب بات ہے، ہم تو نیکیاں بتاتے ہیں، ہم نے یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں نے کتنے گناہ کی، میں نے کتنوں کی زمین ماری ہے، کتنوں کے حق دبائے ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ نیکیاں ضرور بتائیں گے، میں نے تو یہ نیکی کی، میں نے تو یہ کی۔ تو یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کی شہرت کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اللہ کے ہاں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اور جب حاجی حج میں جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 کام اگر وہ کر لے اس حج کے سفر کے دوران تو اس کا حج بہت ہی عمدہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز لین الکلام، اس کا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے، کیونکہ مکہ جو ایسی جگہ ہے جس کی در و دیوار روشن معطر ہے، رحمت میں برکتیں اتر رہی ہو، وہاں بھی جا کر آپ کا لب و لہجہ نرم ہو نہیں ہوگا، سخت ہوگا، تو یہ اللہ کو قبول نہیں ہوگا حج آپ کا۔ اس لیے میرا فرمان لین الکلام، حاجی کو چاہیے کہ اس کا لب و لہجہ نرم ہو، کسی سے اگر کوئی دھکا لگ جائے یہ نہیں کہ اس کو سنانا شروع کر دیں۔ دوسرا فرمان ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا بھی کھلائے، حاجی جو آ رہے ہیں ان کا اکرام کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور بیت اللہ میں آئے، تو اس وجہ سے اس نیت سے ہم ان کا اکرام جو کریں گے تو اللہ کے ہاں یہ عمل بھی بہت پسندیدہ ہوگا۔ اطعام الطعام کے اوپر تو عام حالت میں بھی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ اپنا دسترخوان وسیع رکھیں، آنے والے مہمان کے لیے اکرام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں دو یہ واضح سبب جہنم میں جانے کے اللہ نے جو بیان فرمائے ہیں، وَلَمْ نَكُ مِنَ المصلین کے جہنمی کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا سبب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جو اس کی جتنی توفیق ہو غریبوں یتیموں کی مدد اور ان کو کھانا کھلانا چاہیے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اور جب یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ما من مسلم یلقى الا لقى عن يمينه وشماله من حجر او شجر، جب یہ حدیث تلبیہ پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک، تو یہ تلبیہ اس کے دائیں بائیں جتنے شجر و حجر ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری اس کے ساتھ چیزیں مل کے یہ تسبیح پڑھی ہوتی ہیں لبیک اللہم لبیک۔ جب وہ جہاز سے اترتا ہے تب پڑھتا ہے، تب بھی پورے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے شجر و حجر سارے مل کے پڑھ رہتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ایک عجیب الگ ہی منظر ہوتا ہے اور اس کی روحانیت ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہ بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی حج کر لیتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حج یا عمرہ کر لیتا ہے، پہلے آتا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اما علمت یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ، کیا آپ اس بات کو جانتے ہو کہ اسلام یهدم ما کان قبلہ ان الجہل تهدم ما کان قبلہ، کہ انسان جب اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب حاجی حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تو اس کے اگلے پچھلے جتنے گناہ ہیں حقوق العباد کے علاوہ اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کے اندر بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے، جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کسی کا حق دبایا ہے وہ واپس کرنا ہوگا، کسی کی زمین زبردستی قبضہ کی ہے اسے واپس کرنا ہوگا، حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے، وہ ایسے معاف نہیں ہوں گے۔ اب حاجی جو ہے جب یہ واپس آتا ہے، اس لیے حکم ہے جب حاجی حج کر کے آئے یا عمرہ
حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران حج کے سفر میں آپ نے مینا سے دعا شروع کی. دعا کیا تھی؟ یا اللہ ظالم کو بھی معاف فرما اور مظلوم کو جنت کی نعمتیں عطا فرما کے خوش کر دے، ظالم کو بھی آگے معافی مل جائے. اب یہ دعا شروع ہے مینا سے، چلتے چلتے مزدلفہ تک پہنچ گئے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. مزدلفہ میں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی، یا اللہ ظالم کو بھی معاف فرما، ظالم کو بھی معاف فرما. اس لیے کہتے ہیں نا مظلوم بن جاؤ ظالم کبھی نہ بنو، ظالم کبھی نہ بنو. ظالم کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ظالم کا انجام بہت برا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے پہنچے، پھر دعا شروع ہے، یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما، جس پر اس نے ظلم کیا ہے اسے جنت کی نعمتیں عطا فرما کے اسے خوش کر دے. اب فجر کی نماز ہے، مزدلفہ میں دعا ہے، جاری ہے، میرے آقا دعا فرمائے، یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما، معاف فرما. فجر میں صحابہ نے دیکھا کہ نبی کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ہیں. صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، خوشی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ نے یہ میری دعا قبول کر لی ہے. اور اس دعا میں میرے آقا نے فرمایا کہ جتنے حاجی حج کرنے آئیں گے قیامت تک ان کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب حاجی حج کرنے والوں کی مغفرت فرمائے. اور اگلی دعا آپ نے یہ فرمائی کہ جو حاجی جس کے لیے جا کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے جو حج کر کے آئے، عمرہ کر کے، اس کے لیے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے جو بھی دعا کرائیں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اب جو آدمی دیکھیں حج کے اندر، عمرے کے اندر جو ارکان ادا کرتا ہے، طواف کرتا ہے، ایک مرتبہ طواف کرنے کا کتنا ثواب ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے ایک دفعہ، اس کو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اسے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی اس کے اندر حلق کراتا ہے، سر مڑاتا ہے، اس کو ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اب سر کے کتنے بال ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا. اسی طریقے جو آدمی قربانی کرتا ہے اور اس کو قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک ایک نیکی اللہ رب العزت اس میں عطا فرماتا ہے. جب اس نے بتایا صحابہ کرام نے سنے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی حج کریں اور اللہ کے راستے میں ہم بھی نکلیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جو جہاد ہے وہ یہی ہے کہ آپ حج کریں، آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا. اب جو آدمی حج میں جتنا خرچہ کرتا ہے اس کو ایک روپے کے بدلے میں 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے. بات کو میں سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان کی غربت کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. اس کو جو ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے اور حج عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو بہت ہی سعادت کی بات ہے.